آج ہم ذکر کریں گے ان لوگوں کا جو مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی کریں گے جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک صاحب کسی کے پاس چلے گئے کہ بتائیے میرے مستقبل کا حال کیا ہوگا۔ اس نے مارا تکا اور 15-20 دن کے بعد وہی ہو گیا۔ یہ صاحب اس بابے کے پاس جہاں گئے تھے، اس نے ٹوٹل 100 لوگوں کو مختلف پیشن گوئیاں کی تھیں، اس میں سے 2-4 تکے لگ گئے، وہ ہو گیا۔ اب وہ جو 4 لوگ ہیں جن کا تکا صحیح جگہ پہ لگ گیا، وہ پورے محلے میں کہہ رہے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے بھائی یہ بندہ، فورکاسٹ تو زبردست ہے اس کی۔ اور پھر ان بابوں کے پاس پتہ ہے کون پہنچ جاتا ہے؟ جو میچوں پہ سٹا کھیلتے ہیں۔ آج بھائی بتاؤ، بابا جی بتاؤ کون جیتے گا، لاکھ کے 4 لاکھ لگا رہا ہوں، 5 لاکھ لگا رہا ہوں، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ ہیں اس ملک میں، آپ دیکھیں، بلکہ پوری دنیا میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس مسئلے کی طرف توجہ دلا کر پوچھنا چاہتے ہیں کہ بابا تیرا مسئلہ کیا ہے، اور بابا کے پاس جانے والوں تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ شاہ صاحب کیا مسئلہ ہے؟ جی بالکل، یہ تہمت پرستی کے اور یہ جو ہے وہ اس معاملے میں آتا ہے، اور جو لوگ آپ جا رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو وہ اپنی خواہش نفسی کے لیے حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو یقیناً اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دین کے اندر اس قسم کے مطالبے کے لیے یہ اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے یا اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، ایک مومن کو جاننا ضروری ہے۔ اس قسم کی پیشن گوئیاں کرنا یقیناً جو جا رہا ہے وہ مستقبل کے اندر مزید پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہوتا ہے، ایک تو وہ خود فراڈی ٹائپ کے ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگی کے اندر ہم نے کبھی چین نہیں دیکھا، کیونکہ پیشن گوئی اللہ رب العالمین جل وعلا کے راز میں مداخلت کرنا اور لوگوں پر مخفی انداز میں خود میں الیاذ باللہ خدائی تصور کو پیدا کرنا کہ وہ اس کی طرف آئیں اور اسے اپنی فکر کے اندر مستقل بھی ذات سمجھیں، تو وہ شخص بھی ہمیشہ فساد میں مبتلا ہوتا۔ نہیں میری زندگی تو بڑی اچھی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ تو سارے آپ کے بولنے والی بات ہے۔ میں نے کہا یہ جس قدر آپ قرآن و سنت کے دلائل کو پس پش ڈال کر ایک سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس سے بڑی بھی کوئی لعنت کا مطالبہ آپ کے لیے کیا جا سکتا ہے عذاب کا کہ کیا ہوگا؟ کیونکہ غیب کی خبر معلوم کرنے کے ایک ہی ذریعہ ہے، وہ وحی ہے، اور وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دی گئی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو امت کے لیے تفویض فرما دیا گیا ہے، وہ نیک خواب ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کے دل پر اتارتا ہے خواب کے ذریعے، یا ایک چیز ہے استخارہ، کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے مشورہ طلب کرتا ہے اور وہ خواب کے ذریعے اس کے پاس چیز آتی ہے، دعا کا سلسلہ۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ کہ طوطا کاڑ نکال رہا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، اور ستارے نے جو یہ کہہ دیا یہ ہو کر رہے گا، اس تمام باتوں پر یقین کامل رکھنا بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔